العلم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی طرف سے نازل کردہ یہ پاک کلام اس کائنات کا سب سے بڑا حق ہے۔ یہ من جانب اللہ، اللہ کی ذات سے ہم تک پہنچا ہے۔ یہ اس کی ذات کا کلام جو اس نے ذاتی طور پر اپنے جو اس کے علوم ہیں ان علوم کا یہاں اظہار کیا ہے۔ اس میں سب کا خبریں بھی ہیں۔ جب ابھی انسان اس جہان میں نہیں آیا تھا اس وقت کی خبریں بھی ہیں، انسان کے جب آنے کے پر خبریں ہیں، پھر جب یہ انسان یہاں سے چلا جائے گا عالم ارواح کے حالات، عالم ذرق کے حالات کیسے بتائیں گے؟ اور اس کے علاوہ پھر انبیاء کرام جیسی مقدس جماعت جو اس قرآن کے نزول سے پہلے گزر چکی ہے، ان کی قوموں کے حالات، یہ سب ظاہر کرتے ہیں کہ روئے زمین کا سب سے بڑا حق اللہ کا پاک کلام اور قرآن۔ اب رہ گئی یہ بات کہ ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، ہم اس کو اپنی زندگی کے کس پیرائے میں لیتے ہیں، ہم اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، ہم اس پر عمل کرنے کے لیے کون سا لائحہ عمل ہمارے ذہن میں یا خاکہ موجود ہے، ہم اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں، ہم اللہ کی طرف سے اس عطا کردہ پیغام اور نظام اور کلام کو اپنی زندگی میں کس ترجیح کے ساتھ اور کس خانے میں رکھتے ہیں، بات اس پر ہوگی۔ تو اللہ کی طرف سے جو مقدس جماعت انسانیت کی فلاح اور اس کی اصلاح کے لیے تشریف لائی وہ انتہائی مقدس جماعت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بھی وعدے کیے تھے، قرآن میں موجود ہے کہ میں تمہیں اس روئے زمین پر غالب کروں گا، تمہاری بات منواؤں گا، اور جو نہیں مانے گا اس کے مقابلے میں میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ یہ بھی اس نے کہا، یہی کہہ رہا ہے۔ یہ سورۃ ابراہیم کی آخری آیت، وہ فرماتا ہے فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، کیا تم نے اللہ کے بارے میں یہی حساب کتاب جوڑ رکھا، اپنے دل کے اندر یہی تانا بانا بن رکھا، تمہارے اندازے اور تمہاری سوچ اور تمہاری عقل اور تمہاری فہم اور تمہاری خرد اور تمہارا ادراک یہی کہہ رہا ہے؟ کیا مخلف وعدہ رسلہ، کہ میں اپنے رسولوں کی مخالفت کے کرنے والوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ حشر کے دن جب میرا اللہ اپنا ساری کائنات کا بازار لگائے گا تو جو اس نے انسانوں سے وعدے کیے تھے اور اپنے انبیاء سے بھی کیے تھے، تو اللہ کہتا ہے کیا تمہارا خیال ہے میں اپنے انبیاء کے اس معاملے میں تمہاری فیور کروں گا یا ان کی کروں گا؟ تمہیں کیا سوچ رکھا؟ جو کلام وہ لائے ہیں اور جو انہوں نے فرمایا اور ان کے بارے میں جو تو نے اپنے دل کے اندر سوچ رکھا ہے اور تو نے اس اللہ کے مقدس اور پاکیزہ پیغام کے ساتھ جو برتاؤ کر رکھا ہے،
میں اس کے معاملے میں تیرا کیا خیال ہے کہ میں اپنے رسولوں کی مخالفت کروں گا اور تیرے ساتھ کھڑا ہوں گا؟ بلکہ میں اپنے رسولوں کی مخالفت کرنے والوں سے انتقام لوں گا، میں یہ کروں گا۔ یہ نہیں کہ جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور جو آپ نے اپنی زندگی کا یہاں ایک خوبصورت اور پاکیزہ باب رقم فرمایا، اور آپ نے آ کر اس جہان کے اندر اللہ کا پاک اور مقدس پیغام پہنچایا، اور اس کے اندر جو ان کو مشکلات اور تکلیفیں اور آزمائشیں آئیں ان کو بھگتایا، اور اس سب کے باوجود میں ان کی مخالفت کروں گا اور تیرے ساتھ ہو جاؤں گا۔ تو نے یہ سوچ رکھا، بلکہ کیا ہوگا؟ فلا تحسبن اللہ، تم نے یہی سوچ رکھا کہ میں مخلف وعدہ رسلا، میں اپنے رسولوں کی مخالفت کروں گا اس دن۔ لاغلبن انا ورسلی، وہ کہتا ہے میں نے ان کا قلعہ قائم کرنا ہے۔ تم اگر ان کے فرمانوں سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہو تو تم یہ بھول جانا کہ میں اپنے انبیاء کی بجائے تمہاری بات مانوں گا، جہاں وہ فرمائیں گے ان کی بات حق ہوگی، تو جہنم میں جائے گا، میں تجھ سے بدلہ لوں گا، انتقام لوں گا۔ یہ تو سمجھ لے یہاں سے، ان اللہ عزیز ذو انتقام، میں بڑا غالب ہوں، اور میں جب کسی سے انتقام لینے چاہتا ہوں تو میں بڑے اچھے طریقے سے انتقام لیتا ہوں۔ یہ میرا دین، میرا یہ اسلام، میرا قرآن، یہ انبیاء کی سنت خیر الانام اور اتنے بڑے صحابہ کی بار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اتباع کا نظام، یہ سارے کی چھوڑ کر میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ یہ تو نے حساب لگا لیا۔ فرمایا بلکہ تجھے پتہ ہونا چاہیے ان اللہ عزیز ذو انتقام، میں تو اسے انتقام لوں گا، تجھے یہ پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ باتیں بھول جا کہ جب اللہ کے حضور حاضری ہوگی تو جو تو کرتوتیں کرتا پھر رہا ہے اسلام کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ اور اس کے پیغام کے ساتھ، اور مصلحتوں کے شکار ہوتے پھر رہے ہو، طویلیں گھڑتے پھر رہے ہو، بڑے بڑے لمبے لقب اپنے ساتھ لگا کر اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کے معاملے میں کافرانہ غلیظ اور پلیت نظام کی پخیں لگاتے پھر رہے ہو۔ تب تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا حشر کے دن، تو میں اپنے انبیاء کرام کی بات کو آگے کروں گا، جو میرے رسولوں نے فرمایا، میرے حکم سے فرمایا تھا، میں ان کے ساتھ ہوں گا، ان کی بات کا وزن ہوگا۔ اس کے مقابلے میں تیری یہ جو تو بکواسیں کرتا پھر رہا، اس کا تجھے بھگتنا پڑے گا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، میں انتقام لوں گا تجھ سے، تجھے بتاؤ نہیں۔ بڑا عجیب اس دن نظام ہوگا، عجیب۔ قرآن نے وہ فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، میں اس جو زمین کے اندر جو اس کے اوپر پھر کر تم بڑے بڑے اپنے دعوے کرتے ہو اور بڑے اپنی حکومتیں اور بادشاہتیں اور بڑے اپنے گھلگلے دکھاتے ہو اور بڑے پروٹوکول میں پھرتے ہو، سب کچھ ہے، فرمایا میں اس زمین کو بھی پتختہ اٹھا دوں گا، یہ زمین ہی نہیں رہے گی۔ تبدل الارض غیر الارض، میں اس کو یکسر بدل دوں گا، یہ سب کی سب کائنات نظام محشر کے دن، اس دن یہ محشر کی زمین بنے گی۔ علماء نے بڑی بحث کی ہے اس پر کہ وہ زمین کون سی ہوگی جو اللہ اس زمین کے بدلے کرے۔ بڑی عجیب بات ہے، اس زمین کی اوصاف اور اس زمین کے اوصاف برابر نہیں ہوں گے، یہاں کے اوصاف اپنی جگہ اور وہاں کے اپنی جگہ۔ وہ زمین اور ہوگی جس پر جو یوم محشر اللہ قائم کرے گا، وہ میں بدل دوں گا، اس زمین کی خاصیتیں اور اس کی حیثیتیں اور اس کے خصائص بدل دوں گا، تغیرات بدل دوں گا۔ وہ زمین وہ ہوگی جو روز محشر جہاں تمہیں کھڑا کروں گا، میں اس زمین کو تو ذہن میں، میری ساری اقتدار تھے، میرے محال تھے، میری گلہ تھے، میرے پروٹوکول تھے، میرے ہوٹل تھے، یہ سارے رہیں گے، یہ سرے سے زمین ہی نہیں ہوگی، یہ بھی میں بتا دوں۔ عجیب اس زمین کی خصوصیات ہوں، بڑی عجیب سمجھ آ رہی کہ وہ کیسے بنے، حشر کا میدان کیسا ہوگا،
ہر بندہ جو اس میدان میں سرزمین پر کھڑا ہوگا وہ زمین جو ہے اس کے از قبیل اعمال اس کے ساتھ سلوک کرے گی. مثلاً اگر کوئی نیک آدمی ہے تو اس کو بڑی ٹھنڈک اور سرور اور بڑا کیف آئے گا، اور وہی زمین کسی گنہگار اور باغی اور فاسق اور فاجر کے لیے ہوگی، اس کے نیچے سے ایسی ایسی تپش اور گرمی نکلے گی، اس کا پسینہ جو ہے بندے کا وہی اس کو ڈبونے کے لیے کافی ہوگا. اسی لیے فرمایا گیا ہے، حدیث مبارکہ کے آثار ہیں کہ حشر کے دن جو بندہ کھڑا ہوگا اس کے جو پسینہ آ رہا ہوگا وہ بتائے گا کہ یہ کہاں ہے. کسی کے سر تک آیا ہوگا، کسی کے گلے تک آیا ہوگا، اور کسی کے اوپر سے آیا ہوگا، اور وہ کھڑا ہوگا اب میں کیسے سانس لوں، میں کیسے کھڑا ہوں. وہ زمین کے اندر وہ خاصیت ہوگی، وہ یہ نہیں ہوگی جو یہاں گھاس اور چارے اگاتی ہے پھل کھاتے ہو، وہ نہیں ہوگی. فرمایا تو بدل الارض، میں نے بدل دوں گا اس کی خاصیتیں بھی اور اس کے تغیرات کر دوں گا، وہ اور چیز غیر الارض، کسی اور زمین سے بدلوں گا. مطلب یہ ہے کہ وہ حشر کا میدان کر دوں گا اور اس کے اندر تم وہاں کھڑے ہوگے میرے حضور. جس کے بارے میں فرمان ہے 1000 سال تک بندہ بے حس و حرکت کھڑا ہوگا، اس کو حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. 1000 سال کو تھوڑا، 50,000 سال کا جو دن ہوگا تو بندے جب کھڑے ہوں گے تو ہر بندے کے زمین اس کے ساتھ اس کی حیثیت کے مطابق سلوک کرے گی. اس زمین کے اندر یہ خصوصیت ہوگی. تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہاری یہاں کر و فر جو ہے ساری تمہاری زمین جس جگہ تمہیں کھڑا کروں گا وہاں تجھے سمجھ آ جائے گی کہ اگر تو نے اللہ کے دین کی بغاوت کی ہوگی تو اس کا انجام کیا ہے. اس دن فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اور آسمان بھی، یہ آسمان تو اڑا دے گا. تو کہہ رہا اس آسمانوں میں تو وہ کہتا ہے کہ کھڑکیاں اور اس کے اندر رکھنے ایسے لگے گا جیسے اس کے اندر دروازے ہی دروازے. یہ جو بڑا خوبصورت تمہیں نیل کو نظر آتا ہے یہ وہ نہیں ہوگا، اس کو تو میں اڑا دوں گا، میں بدل دوں گا اس کو. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اور آسمانوں کی حیت اور خصوصیت بھی اور ہوگی جو میدان حشر ہوں گے، یہ نہیں ہوگی. یہ میں تمہیں بتا دوں. وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اس دن میرے حضور کھڑا ہونا پڑے گا، اور اس زمین و آسمان کی بدلے وہ اور زمین و آسمان ہوگی جس پر تجھے کھڑا کرا دوں. اور اس دن تیری میری بات ہوگی. ایک طرف میرے انبیاء تھے، میرے احکام تھے، میرا کلام تھا، میری طرف سے عطا کردہ نظام تھا، اور ایک طرف تیرے خواہشات تھیں، تیری تعویلیں تھیں، تیرے اپنے تحفظات تھے، تیری ساتھ ساتھ پخیں تھیں. مسلمان ہو کر شرم کے بات ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اسلام کے علاوہ بھی کسی غلیظ اور پلیت کافرانہ مشرکانہ نظام کی پخ جب تک اسلام کے ساتھ نہ لگائی جائے آج کے دور میں چل نہیں سکتا. یہ کہنا قطعی کفر ہے. قرآن کی نصوص ہیں بڑی واضح کہ ہم نے اپنے دین کی تکمیل کر دی ہے، اور میری رضا اسلام میں ہے، اور اسلام کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سارا غلط ہے. اس میں پخیں لگانے کی کیا ضرورت؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ تمہارا ایمان باللہ کیسے ثابت ہوگا اگر تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ آج کے دور میں اسلام کے ساتھ کسی اور نظام کی چھوٹی موٹی جمع تفریق کی ضرورت ہے، بابے کی جمہوریت کی ضرورت ہے. اللہ کہتا ہے میں تمہارا کرتا ہوں بندوبست، بدلہ لوں گا میں. تمہارا کیا خیال ہے جو میرے انبیاء نے آ کر کے بات کی، میں ان کی باتوں کی بجائے تیری باتوں میں ہوں گا. فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض، جب میرے حضور تم کھڑے ہوگے تو یہ سارے زمین و آسمان بدل جائیں گے. وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور میری قہاری اور جبروت کے سامنے تجھے کھڑا ہونا پڑے گا. یہ تجھے پتہ ہونا چاہیے.
اس دن فرمایا مجرموں کی جو حالت ہوگی وہ بڑی عجیب ہوگی. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ، اس دن تم مجرموں کو، میرے دین کے باغیوں کو، تعویلیں گھڑنے والوں کو، خود ساختہ 1.5 سطروں کے القاب لے کر اس کے اندر عجیب و غریب قسم کی شک و شبہات پیدا کرنے کو، تمہارا کیا خیال ہے جو میرے انبیاء جو ہے وہ جو کچھ لائے ہیں میں ان کی بجائے تیری بکواسات پہ میں مطمئن ہوں گا؟ ایسا نہیں ہوگا. تجھے سمجھ آنی چاہیے تیرا اس دن انجام کیا ہوگا. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ، ہائے ہائے مقرنین کو جکڑ دوں گا. پھر اسفاد زنجیریں وہ ایک ہوتی ہے پتلی، ان کو سلاسل کہتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے موٹی، بہت بڑی موٹی زنجیریں، جن کو جو ہے وہ اٹھا کے چلنا بھی مشکل ہوتا ہے. میں تجھے وہ زنجیریں پہناؤں گا، یہ تجھے میں بتا دوں، اس میں کوئی شک شبہ ہے. مقررین فی الاسواد، میں تجھے ان زنجیروں میں جکڑ کے رکھ دوں گا جو تو نے اگر میرے دین کی مخالفت کرتا ہو تو. اس دن تجھے سمجھ آئے گی، اس دن تیری طویلیں اور یہ ساری جو تو گھڑتا پھر رہا ہے نا، اس دن ان کا حساب جب ہوگا تو تجھے پتہ لگے گا. اور مجھے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جو زنجیریں ہوں گی وہ جس کماش کے مجرم ہوں گے ان کو کٹھا، جیسے کٹھے نہیں ہر ایک زنجیر میں باندھتے چلے جاتے ہیں، وہ سارے کا سارا گروہ کٹھا باندھ، مثلا جو بے نمازوں کا گروپ ہوگا وہ سارے جو بے نماز ہوں گے اسے ایک زنجیر میں بندھے ہوئے ہوں گے. ہر قسم کے مجرم جو ہے ان کی کیٹیگریز ہوگی، یہ بے نماز ہیں، یہ بے روزے والے ہیں، یہ بھوکنے والے ہیں، یہ اللہ کے دین کے اوپر تعویلیں کرنے والے ہیں، یہ اس کو ناقابل عمل کہنے والے ہیں، یہ بابے کی جمہوریت کے اسیر ہیں. وہ سارے جو گروپ ہیں نا وہ کہتے ہیں علیحدہ علیحدہ ان گروپوں کو کامن ہر ایک کے ساتھ میں زنجیروں سے باندھوں گا. یہ بھی میں بتا دوں. سرابیلہم من قطران، قطران کیا؟ یہ جو گندھک نہیں ہوتی جو آگ فوراً پکڑتی، کہتا میں تجھے وہ کرتا پہناؤں گا سرابیل، میں تجھے وہ اوڑھنی، تیرے اوپر وہ میں پوشاک لگاؤں گا. سرابیلہم قطران، توبہ، سرابیلہم من قطران، تجھے میں نے گندھک والے کرتا کہ اس کو فوراً جو ہے وہ آگ پکڑتی. اور ہر بندے کے جرائم کے حیثیت کے مطابق اس کو آج قبیل اعمال عذاب ہو رہا ہوگا. کئی جہنم کی آگیں ایسی ہیں جو سیدھی دل پر آ کر اس کو جکڑتی ہیں. تطلع علی الافئدہ، جہنم کی آگ کئی ایسی ہے جس کی پہلی لپک جو ہے انسان کے دل کو جلا دیتی ہے، دل تک پہنچتی. اور یہاں بھی وہ یہ فرما رہا ہے میں نے تمہارے کرتے بنانے ہی ایسے ہیں جو آگ دیکھتے ہی آگ کے بڑا کٹے ہوئی. گندھک کے کرتے بر پہناؤں گا میں تجھے، تم میرے دین کے ساتھ کرو جو کرتوت کرتے پھر رہے ہو، جو کچھ تم اس دین کے ساتھ سلوک کر رہے ہو مجھے سب پتہ. تمہیں جب سمجھ آ جائے گی. سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار. اللہ کہتا ہے جب وہ کرتے کو آگ پکڑے گی تو تیرا جو چہرہ ہے وہ بھی جھلس جائے گا. اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ چھوڑ دو، تعویلیں چھوڑ دو، مصلحتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں. کچھ لو کچھ دو مت کرو. اپنے آپ کو دین کے داعی اور وارثان نبوت کہہ کر کے لوگوں کو گمراہ نہ کرو، ان کو سیدھا سیدھا کھرا دین بتاؤ. اس کے اندر کسی پخ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تکمیل دین ہو چکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا. صحابہ کہتے ہیں ہمارے سامنے حجۃ الوداع کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا لوگوں کیا میں نے تمہیں اللہ کا دین پہنچا دیا؟
یک زبان لے 1.25 لاکھ کے قریب کا یا رسول اللہ پوچھا دیا، 3 دفعہ پوچھا، اور پھر ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا اللہ تو گواہ رہنا، یہ کہہ رہے ہیں میں نے تیرا دین پہنچا دیا، وہ بھی 3 دفعہ فرما۔ تو کہتا ہے یہ سارا ہے، تجھے حیا نہیں آئی اس کو چھوڑ کر کافرانہ پلیت طاغوتی نظاموں کے یہاں راہ ہموار کرتا پھر رہا بے شرم؟ تو کہتا میں تیرا بندوبست کروں گا۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، جب وہ آگ چلے گی نا تیرے پوشاک کو پکڑے گی گندھک کی، تیرے منہ کو بھی جلا دے گی، تیرا منہ بھی اس دن دیکھنے والا ہوگا جو کالا سیاہ ہوگا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن چہرے کئیوں کے سفید ہوں گے اور کئیوں پر جہنم کی آگ ہوگی، وہ اسود ہوں گے، کالے بجنگر، اور جو ان پر اللہ کی رحمت ہوگی وہ 1000 سال کی مسافت سے پہچانے جائیں گے کہ یہ وہ ہیں جن پر اللہ اور اس کا رسول راضی۔ ان کے چہرے سے شعائیں نکل رہی ہوں گی، نور کی عجیب و غریب صورتحال ہوگی، ایسے لگے گا جیسے ان کے چہرے جو ہے وہ چاند سے بھی زیادہ چمکدار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 1000 سال دور سے کھڑے ہوئے بندے کو سمجھ آ جائے گی کہ کوئی محمد رسول اللہ کا غلام کھڑا ہے، دین کا سچا داعی کھڑا ہے۔ کہتا یہ بھی میں کروں گا، اور تیرے میں نے کرتے جو بنا رکھے ہیں نا وہاں، جو تجھے ڈریس میں پہناؤں گا وہ تجھے سمجھ آ جائے گی۔ وجوہہم النار، تیرے چہرے کو جلا کر راکھ کر کے کالا اسود کر دوں گا، تجھے سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہوتا، کیوں ہوتا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا، سمجھ آئے گی۔ لیجزی اللہ، تیرا جزا ہے ہی یہی، اثر ہے، تو ہے اسی لائق، تو جو میں کچھ میرے دین کے ساتھ کرتا پھر رہا ہے اس کے نتیجے میں تیرے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ فرمایا لیجزی اللہ، میں تیرے ساتھ یہی جزا دوں گا، تجھے یہی تیرا ساتھ سلوک کروں گا۔ کل نفس ما کسبت، جو کرتوت تو یہاں کرتا پھر رہا ہے ان کرتوتوں کی وجہ سے میں تیرے ساتھ وہی سلوک کروں گا، یہ سلوک تھا کو مستحق ہے، تیرے ساتھ رعایت نہیں کروں گا، تو میرے دین کے معاملے میں بغاوت کرتا تھا۔ ہمیشہ جہاں بھی رہو اللہ کے دین کی وفاداری کرو، سنت خیر الانام کے داعی بن کر بات، تعویلیں چھوڑ دو، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ خالصتاً دین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری دنیا پر ظاہر فرمایا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کا نعرہ لگایا، عثمان ذی النورین نے اس کو کہ دین کے ساتھ وفاؤں کا خوبصورت اور پاکیزہ ایک نظام بنایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جیسی ہستی اللہ کے دین پر قربان ہو گئے۔ ارے تجھے طویلیں سوچتی ہیں، لیجزی اللہ، تیرا جو ہے ہونا تیرے ساتھ یہی چاہیے، میں تیرے ساتھ وہی سلوک کروں گا۔ کل نفس ما کسبت، جو کچھ تو میرے دین کے ساتھ کر آیا ہے تیرے ساتھ وہی سلوک کروں گا، تجھے پتہ ہو۔ ان اللہ سریع الحساب، میں جلدی لے لوں گا حساب۔ تو بھائی شروع ہو جاتا ہے جب بندہ یہاں سے گیا، کفن میں اگلوں نے لپیٹا، کافور لگا کر وہ کبار صاحب یہ کھڈے چھٹے آتی تو مٹی کی تھی، اپنے ہتھا نال ہم نے وہ کئی کے ساتھ اوپر مٹی ڈال رہے، باپ کی قبر پر بیٹا ڈال رہا ہے، اور بیوی کی قبر پر خاوند ڈال رہا ہے، بہن کی قبر پر بھائی ڈال رہا ہے، ہم لوگ خود اپنے ہاتھوں سے نہیں مٹی ڈالتے اوپر۔ تو فرمایا تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں بہت جلدی حساب لینے والا ہوں، سریع الحساب۔ حساب کتاب کے عنوان دنیا میں ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں جس دنیا میں ہم رہتے ہیں نا، ہمارے ساتھ جو کچھ بیت رہا ہوتا ہے، بندہ عقل مند ہو اسے یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ میرے ساتھ یہاں کیا ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں آگے کیا ہوگا، پتہ لگنا چاہیے۔
ایسے سر چھاٹ کے تو چوروں کی طرح بصیرتوں کا شکار ہو کر طویلوں کے ساتھ مت کرو۔ اللہ کا دین بالکل صاف ستھرا کھرا، اس کے اندر ہمیں کسی ایک بال کے کھرویں حصے کے برابر میں بھی کسی ایک میں جمع کی کوئی ضرورت ہے، نہ اس میں کوئی تفریق کی ضرورت۔ دین وہ ہے جو محمد رسول اللہ کی طرف سے ہم تک آیا، اور اس کی تکمیل وہاں ہو گئی تھی، اور شیخین رضوان اللہ تعالی علیہم نے اس کے اوپر عملی طور پر 1/3 دنیا پر نافذ کر کے دکھایا، چلا کر دکھایا۔ اس میں تیری تعویلوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو اگر اس طرح کی دھوکے دیتا پھر رہا ہے تو تیرے لیے وہاں گندھک کا کرتا تیار ہے، یہ بتا دیتا ہے وہ کہ بتا دو لوگوں کو۔ ھذا بلاغ للناس، اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں سن کو بتا دو میری طرف سے لوگوں کو، کسی کے اندر کوئی شک نہ رہ جائے۔ وہاں جب اللہ کی طرف سے آوازیں پڑے گی نا ملائکہ کی طرف سے، وہاں یہ القاب ساتھ نہیں ہوں گے۔ یہ القاب یہیں ہمیں دھوکہ دینے کے لیے، ہمارے اوپر روپ ڈالنے کے لیے، اس کی القابوں کی تعویلیں گھڑنے کے لیے، یہ سب وہاں ختم ہو جائیں گے۔ تم یہاں ہو جائے گی سارے کہ تم کیا ہو، بندوں کے سامنے تجھے پتہ لگ جائے گا کیا ہو۔ اس زمین پر وہ کھڑے کیوں ہوگے، وہ کہتا ہے وہ زمین کی بھی نہیں پتہ، میں بدل دوں گا، وہ آسمانیں اور زمینیں اور ہوں گی جو ہمارے محشر ہوگا۔ وَلَيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے، ڈر جائیں، یہ کرتوت چھوڑ دو، اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ قرآن کا وہ نظام اللہ کو پسند ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحابہ نے اپنے اوپر نافذ فرمایا، خلفائے راشدین نے اس کو عملی طور پر 1/3 دنیا کر کے دکھایا۔ لعنت بھیجتے ہیں ہم بابے کی جمہوریت کی، اس پاک دین میں کوئی پاک کی کوئی ضرورت نہیں، لعنت بھیجو اس پر۔ دین وہ ہے جو محمد رسول اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور صحابہ کرام نے اس کو کر کے دکھایا۔ ہائے ہائے، انہیں پتہ ہونا چاہیے، وَلِيَعْلَمُوا، انہیں بتا دو، انہیں پتہ ہو، انما هو الہ واحد، اللہ کی بادشاہت اور وحدانیت ہے، کسی کے کوئی پخ کی پسند نہیں کرتا، جو کچھ وہ فرماتا ہے اسی کو نافذ ہونا دیکھنا چاہتا ہے۔ جو اس سے کتراتا ہے وہ کل کو گندہ کرتا پہننے کے لیے تیار ہو جائے، چاہے کوئی۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکا چچا حضرت عبداللہ بھائی تھا، یہ جو عبد المطلب کے بیٹے تھے ان میں یہ دونوں بھائی تھے، حضرت عبداللہ اور ابی لہب ایک ہی ماں باپ کے تھے، تو وہ کہتا ہے اگر میں محمد رسول اللہ کے چاچے کو جہنم میں پھینک سکتا ہوں، اپنے اولو العزم رسول نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اس کے سامنے میں غرق کر سکتا ہوں، تیری کیا حیثیت؟ تو ہوتا کون ہے میرے دین میں طویلیں کرنے والا؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ فرمایا انہیں بتا دو وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ کی ذات واحد لا شریک ہے، اس کی بات میں، اس کی صفات میں، اس کے احکام میں کوئی اور پخے شخوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو وہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، خلفائے راشدین نے اس کو اپنایا، بس یہی ہمارے لیے آخر۔ فرمایا وَلِيَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل مند بندے کو یہ باتیں سمجھ آ جانی چاہیے۔ اولو الالباب، جن کو عقل ہے نا، جن کے اندر، اس کو یہ باتیں سمجھ آ جانی چاہیے۔ یہ اللہ کے احکام جو ہیں یہ اللہ یعوذ باللہ کوئی افسانے اور خواہ مخواہ کے گھڑے ہوئے تو نہیں، یہ تو اس پر تو بات ہوگی۔ وہ کہتا ہے تمہارا کیا خیال ہے میں اپنے رسولوں کی سائیڈ لینے کی بجائے تیری سائیڈ دوں گا؟ یہ تجھے کس نے بتایا؟ میرے بھائی اللہ کا دین اللہ کی رضا ہے،
اس دن سوائے اس دین کے اور اس کو کچھ بھی پسند نہیں ہوگا. اس کا فرمان ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اگر کسی نے اپنے میرے دین کے علاوہ اس کے اندر کچھ بھی کیا تب فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، مجھے قطعاً پسند ہے، مجھے صرف وہ پسند ہے جو میں نے نازل کیا. بات اس کے اندر کوئی ملاوٹ مجھے پسند نہیں. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو یہ حرکت کرے گا اس کمینے کو اس کا خسارہ اور خمیازہ بھگتنا پڑے گا، یہ طے اس کا فرمان ہے. میرے بھائی آج کل آگے جو بھی حالات بن رہے ہیں ان کے تحت یہ لوگ بھی ایسے نعرہ لگے گا، شاید اللہ کی مرضی ہو کہ بھائی اللہ کے دین کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے خلافت راشدہ علی منہاج النبوت کے احیاء اور قیام کے لیے کھڑے ہو. اسے بابے دی جمہوریت والے پاسے گئے تھے، یہ انجام میں دیکھ لو. اللہ کریم توفیق